ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. آج ہمارے ساتھ دو بہت معزز مہمان ہیں. پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ کھوکھر صاحب اور نون لیگ سے مصدق ملک صاحب. اور ان کو میں نے کوئی پارٹی نمائندوں کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ موقف لیجئے. ایک انفارمل ڈسکشن اگر کی جائے کرنٹ ایونٹس پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی ریسنٹلی. اب یہ جو دو ہمارے مہمان ہیں ان کو پاکستانی اب کہہ رہے ہیں کیا وہ ڈاکٹر واٹسن اینڈ اور یہ دونوں خود چوز کریں گے کہ کون سا کون ہے. کیونکہ وہ میری پہلے مصدق صاحب سے جب بات ہوئی تو کہنے لگے نہیں واٹسن تو اتنا ہوشیار آدمی نہیں تھا تو آپ مجھے واٹسن مت بنائیں. تو آپ دونوں فیصلہ کر لیں کون سا کون ہے کیا. تو یہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. ہم نے اتنا مزے کا تھیٹر دیکھا, آپ لوگوں کی ٹویٹس, وہ ویڈیوز, جس طرح سے آپ بالکل شرلاک ہومز کبھی ایک اس میں گھس رہے ہیں پھر دوسرے میں جا رہے ہیں. آپ نے خوب ہمیں انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی, حالانکہ افسوسناک انٹرٹینمنٹ تھی لیکن پرووائڈ کی. اچھا, میں سب سے پہلے آپ دونوں سے ہی پوچھوں گی, ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کو کیمروں کا کس نے بتایا تھا, وہاں لگے ہوئے جو آپ پہنچے تھے کیمرے اتارنے, مخبری کس نے کی تھی؟ چلیں مصطفیٰ پہلے آپ بتا دیجئے. مخبری تو میرے خیال سے نہیں تھی. میں اور ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کی میٹنگ تھی صبح 9:30 بجے. تمام اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ کے کمیٹی روم نمبر 2 میں اکٹھے تھے اور وہاں پر شہری رحمان صاحبہ میرے پاس آئیں اور میں اور ڈاکٹر صاحب اکٹھے بیٹھے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ ہاؤس کا چکر لگا لیں اور ذرا وہاں پر جو ارینجمنٹس کیے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کو اس میں نقص اور کوئی نقائص تو نہیں نظر آ رہے. تو ہم نے کہا بالکل. ہم دونوں ٹہلتے ٹہلتے وہاں پر چلے گئے, وہاں پر پہنچے اور پھر جو پولنگ بوتھ ہم نے دیکھا تو سب سے پہلے جس چیز پر ہمیں شک ہوا وہ یہ تھا کہ اس پولنگ بوتھ کے اندر ایک لیمپ رکھا ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے استفسار کیا جو صاحب تھے وہاں پر ان سے کہ یہ لیمپ یہاں پر کیوں ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہاں پر روشنی کے لیے رکھا ہے. تو ہم نے کہا کہ روشنی تو پہلے ہی بھائی یہاں پر بہت زیادہ ہے, تو یہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے یہاں پر. اور بس وہاں سے ہمارے کان کھڑے ہوئے اور پھر ہم نے مزید تلاش شروع کر دی کہ کہیں لازمی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوگا. اس کے لائن آف ویژن میں ہم نے دیکھنا شروع کیا. I spotted a camera, then ڈاکٹر صاحب spotted a camera, اور پھر اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ کی کہ اس طریقے سے کیمرہ برآمد ہوتے رہے جس طرح بچوں کے سر سے جوئیں. اچھا, تو ملک صاحب آپ بھی یہ کہیں گے کہ مخبری نہیں تھی, کیونکہ بعد میں فواد چودھری کی ٹویٹ آئی تھی اور جس طرح سے مصطفیٰ صاحب نے ان کی شکریہ ادا کیا, پھر ہم ساری باقی کی جو عوام تھی ہم نے بھی ٹویٹیں شروع کر دی اور ہم نے بھی کہا کہ آج تو ان کی خیر نہیں اپنی پارٹی کے اندر. تو آپ کا بھی یہی موقف ہے کیا کہ کچھ ایسے ہی اتفاق سے ہی آپ کو مل گیا سارا کچھ؟ نہیں جی, میرے خیال میں تو مخبری جو ہے وہ کی ہے فواد چودھری نے. پہلے جو 3 کیمرے اور لیمپ جو تھا وہ فواد صاحب کی مخبری نہیں تھی, مگر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فواد صاحب کی مخبری کے بغیر آخری کیمرہ جو پیچ نما کیمرہ تھا وہ ہم ڈھونڈ سکتے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ہم ویسے بس اپنی طرف سے تو ہم سارا معاملہ لپیٹ کے 2 کیمرے پکڑے گئے جو ماؤنٹ میں لگے ہوئے تھے, جو بڑی اسکرین ہے اس بڑی اسکرین کے جو ماؤنٹ ہیں اس کے اندر چھپائے ہوئے تھے. بلکہ ہم تو آپس میں تکرار کرتے رہے کہ یہ کیمرے ہیں بھی, یہ کیا لگا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا ذرا اپنی لائٹ آن کریں کھوکر صاحب نے. تو میں نے جب فون کی لائٹ آن کی تو اپرچر میں سے آپ کو پتا ہے وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے اگر لینس لگا ہو, تو وہاں سے یہ کیمرے پکڑے گئے. تو ہم تو اپنی طرف سے وہ 2 کیمرے, پھر طلحہ صاحب نے کچھ کیمرے ہمیں اور ایک ڈیوائس جو ہے وہ دکھائی جو بوتھ کے اندر, ہم ادھر مصروف تھے, وہ بوتھ کو ٹٹول رہے تھے تو عجیب و غریب چیزیں بوتھ میں سے نکلنی شروع ہو گئی. ابھی لیمپ کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں, اس میں کوئی 100 سوراخ تھے پتہ نہیں اس میں 100 کیمرے تھے, ایک کیمرہ تھا یا کوئی بھی نہیں تھا, مگر وہ بڑا کو آؤٹر سپیس سے آیا ہوا ایک لیمپ انہوں نے لگایا ہوا تھا اور اس کو اس طرح کنیکٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ اس لیمپ کو اکھاڑنا چاہیں تو آپ کو پورا جو پولنگ بوتھ ہے وہ اکھاڑنا پڑے. اس وجہ سے ہمیں شک پڑا. لیکن یہ آخری جو کامیابی ہے اس کا سہرا تو میں سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب کو ہی جاتا ہے,
کیونکہ فواد صاحب کے بغیر کوئی امکان نہیں تھا کہ ہم اس کو پکڑ پاتے. وہ کمال کی ٹویٹ تھی جی. انہوں نے آپ کو کہا تھا یہ آپ کیا بھونڈی بھونڈی چیزیں پکڑیں, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ڈھونڈا کیا. آج ویسے میرا خیال ہے چودھری صاحب کو بالکل مدعو کرنا چاہیے تھا, مزہ تو تبھی آنا تھا. اچھا, اب تھوڑا سا سیریس کوسچن اسی کے حوالے سے. دیکھیے یہ تو جو آرٹیکل 226 ہے اس کی بڑی سیریس قسم کی وائلیشن ہے کہ آپ نے ایک کانفیڈینشیل چیز کو نان کانفیڈینشیل بنانے کی کوشش کی, اور سیکٹری صاحب ہیں, پھر سنجرانی صاحب خود ہیں جو کہ کسٹوڈین تھے, اور وہاں 5:30 بجے پائے گئے یا وہاں سے جاتے ہوئے پائے گئے. تو کیا آپ لوگوں کی اوپینین میں, یہ میں کھوکر صاحب کے پاس لے آتی ہوں, کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن in a sane world, in a sane court, in a sane country, کیا یہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے؟ کیا برطانیہ جیسے ملک میں حکومت نے ایسی حرکت کی ہوتی تو وہ حکومت ہی شاید ریزائن کر کے چلی جاتی ایسی شرمندگی پہ. لیکن کیا سنجرانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اس پہ؟ اس کے اوپر کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کورٹ شوٹ میں لے کے جائیں گے وہاں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ آئین اور قانون کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ٹو پروٹیکٹ دا سیکریسی آف دا ووٹ, اس کی خلاف ورزی ہے. اور کسی اور ملک میں, اگر برطانیہ کی آپ نے اگزامپل دی, اگر وہاں پر ہوتا تو ظاہری بات ہے اس کے تو شدید ریپریکاشنز ہونے تھے. ہمارے ہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے اس وقت جو تھوڑی سی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمیں الیکشنز کا جو انعقاد تھا اسی کے اوپر ہمیں اس وقت اعتراض اٹھا دینا چاہیے تھا کہ اتنی سیریس بریچ ہوئی ہے, اور اس بریچ کرنے والے لوگوں کی جب تک ڈٹرمنیشن نہیں ہو جاتی, یہ تو صرف اس کا کیمراز کی ڈسکوری ایک پہلو تھا. جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لازمی طور پر یہ کیمراز اس لیے لگائے گئے تھے کہ کچھ ممبران کو بلیک میل کیا جائے اور ان کے اوپر کچھ پریشر رکھا جائے. تو یہ بلیک میلنگ والا جو ایسپیکٹ تھا, یہ ان اٹ سیلف انٹرفیئرنس ان دی الیکشن پروسیس تھا. تو الیکشنز کا انعقاد اس ڈٹرمنیشن کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ کس نے ایسا کیا, کون اس کے ذمہ وار ہیں, اور ان لوگوں سے جو اب اس میں ڈائریکٹلی سیکرٹری سینٹ ہیں, ہیڈ آف دا سیکیورٹی ہیں اس پریمیسز کے, اور کینڈیڈیٹ خود. تو یہ ساری چیزوں کا جب تک تعین, تو میں سمجھتا ہوں کہ بات, اور اب بھی ایک کمیٹی تو فارم کی گئی ہے پارلیمنٹ کی 6 ممبران کی, ایکول ریپرزنٹیشن آف دا ٹریجری اینڈ اپوزیشن بینچز. تو وہ ہوپ فلی اس ڈٹرمنیشن تک اس کو پہنچنا تو چاہیے کہ یہ کیسے ہوا. لیکن اب ایک ہمارا فیئر بھی یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 دن سے جو سیکریٹریٹ ہے اس کو بند رکھا گیا ہے, وہ اس کو کورونا کی وجہ سے میٹنگز برخاست کر دی گئی ہیں, سیکیورٹی عملے کو چھٹی دی گئی ہے. تو ایک ہماری اپریہینشن ہے کہ ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ سارے چیزیں ہیں جو غور طلب ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ یہ ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے کہ ان کے پیچھے کون تھا. چلیے, میں لائر نہیں ہوں, لیکن آئی تھنک ظاہر ہے میں ایک عام آدمی کے طور پہ آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ چاہے وہاں پہ ٹیمپر کر دیا جائے, اس کا بھی تعین ہو سکتا ہے کہ ٹیمپر کون کرنے دے سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس جو مٹیریل آلریڈی ہے, it is quite a lot of material you have already, and I think it can be followed through. Sorry, مصدق صاحب, میں ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ جو مہریں لگی تھیں اور آپ کے پاس آتی ہیں, یہ جو مہریں جو 7 ووٹ ضائع ایکچولی ہوئے بعد میں, جو کہ ایک فرق مسئلہ ہو گیا, اور وہ اس وجہ سے ہو گئی کہ بھئی خود ہی پارٹی نے طے کیا تھا, لیکن اس کا فائدہ اٹھایا گیا, ناجائز چاہے فائدہ, لیکن ایک موقع مل گیا حکومت کو کہ اس کا فائدہ اٹھا کے وقتی طور پہ, اب آئی نو کہ آپ لوگ ہائی کورٹ جا رہے ہیں کہ یہ ٹھپے بالکل درست لگے ہیں, لیکن ان کو ایک بہانہ ملا. تو میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا ٹھپے یوں لگانے کا؟ دیکھیے, میرے خیال سے یہ ساری ٹھپے لگانے کا جو گفتگو ہے وہ اس چیز سے تھوڑی سی ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے کہ الیکشن یہ حکومت ہار چکی تھی. یہ الیکشن 7 ووٹیں ادھر سے ادھر کر کے سنجرانی صاحب کو الیکشن جتایا گیا, ایک الیکشن چوری کیا گیا, سارے عام براڈ ڈے لائٹ میں ایک ڈاکہ مارا گیا.
اور یہ کوئی مختلف نہیں ہے اس سے جو 2018 کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ جس میں RTS کا فیلئر ہوا. اور آج کی جو ایک ابھی بڑی خبر ہے کہ چند لمحے پہلے جو سارے وزراء ہیں انہوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر سے کہ وہ ریزائن کریں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ مطالبہ بھی حکومت کر بیٹھی ہے, حکومت سے ہضم نہیں ہو رہا کہ اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, وہ اداروں کے سربراہان کو برو بیٹ کرنا چاہ رہی ہے. چیئرمین نیب ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جاری ہے اس ملک میں, وہاں پر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس فیشسٹ رجیم میں ڈسینٹ, مخالف آواز اٹھنا, ان آوازوں کو خاموش کرانا, چاہے وہ فریڈم آف دا پریس ہو, فریڈم آف دا اسپیچ ہو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہوں, تو ایک بڑی گھٹن زدہ ماحول ہے. اور اس ماحول میں ہمیں اپنی توجہ اسی چیز پہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ ایک دفعہ پھر 2018 کی طرح ایک ڈاکہ مارا گیا اور 7 ووٹ ادھر سے ادھر کر کے سنجرانی صاحب کو الیکشن جتایا گیا اور گیلانی صاحب سے الیکشن چرایا گیا. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے اس دفعہ 2018 کی طرح چپ کر کے بیٹھنا نہیں ہوگا. میں ملک سے پاس آنا چاہ رہی ہوں. مصدق صاحب, یہ جو جاوید اقبال صاحب نے نیب چلے گئے, ادھر چلے گئے, ہائی کورٹ چلے گئے ہیں, ایک عجیب و غریب قسم کی اپلیکیشن لے کر, جو کہ بہت میڈیا میں اور ادھر ادھر ڈسکس ہو چکی ہے کہ یہ بولتی ہے, یہ سیاست کرتی ہے, تو آپ اس کو چودھری شوگر کے کیس میں بند کر دیں. مجھے یہ صرف آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ اس طرح مضحکہ خیز انداز میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو سمجھتے ہیں یہ حکومت ساری عمر رہے گی, یا کوئی لوگ ان کو معاف کر دیں گے, یا ان کی سنوائی کچھ ان کی ایک دن اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ یہ کیا تھا, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں ذرا پچھلی جو آپ کی گفتگو تھی اس کے 1-2 سرے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک دن ہیڈ آف سیکیورٹی کو پہلے جو چیئرمین سینٹ ہیں جو دوبارہ سے جعلسازی کے ذریعے الیکٹ ہوئے ہیں, وہ نیا چیف آف سیکیورٹی ایک میجر صاحب کو اپوائنٹ کر کے گئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری حکم نامہ ان کا جو منظر عام پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پرانے ہیڈ آف سیکیورٹی کو ہٹا دیا جائے اور ایک نئے میجر صاحب کو ہیڈ آف سیکیورٹی لگا دیا جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاتے جاتے ان کے گمان میں کیا بات آئی کہ انہیں ضرورت پڑی ایک نیا ہیڈ آف سیکیورٹی لگانے کو. تو ایک یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں اس کمیٹی کے اندر ملنا ہوگا. دوسری جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا آخری دن چل رہا تھا, یہ بڑے موسیقی آپ کی آئی آواز. دوسری جو اہم سوال ہے وہ ہے کہ جب ہمارا یہ آخری دن اجلاس چل رہا تھا تو تمام لوگ جو ریٹائر ہو رہے تھے اپنی تقاریر کر رہے تھے اور وہ اپنا ایکسپیرینس پیش کرنا چاہتے تھے کہ واٹ ورک فار دیم, اور وہ کیا نہیں کر پائے, کیا زیادہ کرنا چاہتے تھے, وغیرہ وغیرہ. مگر وہ اجلاس جو ہے وہ 10:30 بجے غالباً شروع ہوا اور 11:45 بجے اس کو ختم کر دیا گیا, کیونکہ پتہ چلا کہ چیئرمین سینٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کچھ انتظامات کرنے ہیں اور ان انتظامات کے لیے کمرہ چاہیے. اور اس کو وہ میاں عتیق صاحب تھے غالباً اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے, ان سے جھگڑا بھی ہوا. میاں عتیق صاحب غالباً اس کو نہیں بند کرنا چاہتے تھے اجلاس کو, مگر ان کو فورس کیا گیا اور اجلاس کو بند کیا گیا. تو اگلے دن پھر آپ کو نظر آ گیا کہ وہ کیا انتظامات تھے جو کروانا چاہ رہے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے مبینہ طور پہ جو بھی ایڈمنسٹریشن کے اراکین تھے یا چیئرمین سینٹ تھے یا مبینہ طور پہ جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے. یہ دوسری اہم بات ہے کہ آپ نے اجلاس ختم کر کے تالے لگا کے کیا انتظامات کیے جو سامنے آئے اگلے دن. تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ صاحب جن کی زیر نگرانی یہ بوتھ سیٹ اپ کیا گیا تھا, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے 1:30 بجے قریب یہ بوتھ سیٹ اپ کیا گیا تھا. اس وقت یہ کیمرے اور آلات اس میں نہیں لگے ہوئے تھے. تو یہ کیمرے اور آلات جو ہیں یہ 1:30 بجے کے بعد کس وقت لگائے گئے اور کس نے لگائے, اور یہ ایک بڑی اہم اور سینسیٹیو سا کمرہ ہے سینٹ کا, یہاں پہ کوئی آ کے بومب بھی لگا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام دروازے جو ہیں ان پہ سرویلنس 24 گھنٹے رہتی ہے. لیکن جب کھوکھر صاحب اور میں گئے اس کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ وہ CCTV کی ٹیپس ہمیں کی جائیں, پار کر دیے, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جب تک اسپیکر صاحب نہیں کہیں گے ہم آپ کو یہ نہیں فراہم کر سکتے CCTV کی جو ریکارڈنگز ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں یہ کہا گیا جب اتنا بڑا مارکا ہو گیا, کیمرے پکڑے گئے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں,
4 کیمرے، 1 لیمپ، 1 ڈیوائس، یہ تمام چیزیں تقریباً 3 اسکوائر فیٹ کے ایریا میں پکڑی گئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سرویلنس کی ٹیپ کیوں نہیں کام کی گئی؟ عجیب سی بات ہے. اور پھر جیسے ہی یہ مارکا ہوا اور یہ ساری چیزیں سیل ہوئی، تو جیسے کہ کھوکھر صاحب کے تھے آپ کو بھی، ساتھ ہی کے ساتھ اس کی بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا. اور کس کی زیر نگرانی ہے وہ بلڈنگ؟ چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کی. اور دونوں اراکین جو ہیں ان کی جو بھی سیاسی جو ہماری آراء ہیں ان کے متعلق، وہ تو ساروں کے سامنے ہیں. تو یہ جو بلڈنگ کو بند کیا گیا ہے ٹیمپر کرنے کے لیے اس ایویڈنس کو، اس کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلے گا، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کا جائزہ لینا چاہیے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت گفتگو سنی اور صحیح گفتگو سنی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی صحیح سنی اور ہماری طرف سے بھی صحیح سنی، کہ جناب یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں پیسے کا لین دین ہوتا ہے. یہ بڑا اہم پہلو ہے اور میں اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لین دین رکنا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی تجاویز ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. مگر جو بات سامنے نہیں آ رہی اور کوئی ٹیلی ویژن پہ ہمیں یہ بات نہیں کرنے دیتا، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے، اوپن تو آپ نے کیمرے لگا کے کروا دی. یعنی جو یہ پہلو ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر 35 کلو ہیروئن ڈالتے ہیں ہر کیس کے اندر، جب آپ اوپن ووٹنگ ہو جائے گی، کیمرے کے ذریعے ثابت ہو جائے گا کہ کس نے حکومت کی انسٹرکشن کے مطابق ووٹ کیا اور کس نے ووٹ نہیں کیا، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو کیسے روکا جائے گا نیب کو؟ کیونکہ یہ لنک کرتا ہے آپ کے نیب والے سوال سے کہ نیب پھر ان کو مقدمات میں الجھائے یا ان کو جیل میں لے کر جائے، یا پرائم منسٹر صاحب خود کہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا اور اس کی گاڑی میں سے 35 کلو ہیروئن نکل آئے. تو جو بھی ووٹ نہیں دے گا اس اوپن ووٹنگ سسٹم کے ذریعے جس میں یہ کیمرے لگائے گئے ہیں، اس کی گاڑی سے ہیروئن نکلے گی، اس کے بچے بچیوں کی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں گی، اس کے کاروبار بند کیے جائیں گے، اس پہ نیب کے مقدمات کیے جائیں گے. تو یہ جو ڈھکوسلا ہم نے جمہوریت کا بنا رکھا ہے، اس ڈھکوسلے کو ختم کر دینا چاہیے. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ آپ کیمرے لگوا کے لوگوں سے ووٹ دلوا رہے ہیں اور آپ نیب کے مقدمات کر رہے ہیں. اور اسی کو اب آپ لنک کریں مریم صاحبہ کے ساتھ. یعنی ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ہے اظہار رائے کا رائٹ. یعنی ہمارا آئین سب سے پہلے کہتا ہے کہ تمام چیزیں مقدم ہیں، مگر سب سے زیادہ مقدم آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنی اظہار رائے کر سکیں. نیب یہ نہیں کہہ رہا کہ چودھری شوگر ملز کے اندر مریم کی بیل کو کینسل کر دیا جائے. نیب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہی ہیں، جو اظہار رائے کر رہی ہیں، جن اداروں کی متعلق باتیں کر رہی ہیں، جس سسٹم کے متعلق باتیں کر رہی ہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کی بیل کینسل کر دی جائے. اس بنیاد پہ نہیں بیل کینسل کی جائے کہ مقدمے میں کچھ مل گیا ہے. 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی استغاثہ دائر نہیں ہو سکا. 2.5 سال ہو چکے ہیں، کوئی مقدمہ جو ہے کسی طرف جا نہیں سکا. اور یہ پلی بھی نہیں لی گئی کہ جناب ہمیں مقدمے کے لیے ان کی ضرورت ہے. پلی یہ لی گئی ہے کہ جو وہ باتیں کر رہی ہیں یہ بڑی نامناسب ہیں. یعنی آپ ایسا کریں کہ جیسا پہلے ڈکٹیٹرشپس میں ہوتا رہا ہے، آپ اس آئین کو لیں اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. نہ آپ کو اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے، نہ آپ کو رازداری کے ساتھ ووٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، نہ آپ کو کوئی اپنے جس طرح آپ آج یہ پروگرام کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو بند کر دینا چاہیے، آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا چاہیے، تاکہ کوئی اظہار رائے نہ کر سکے، کوئی سوال نہ پوچھ سکے، کوئی جواب نہ دے سکے. جو سیاسی جماعت کے اراکین یا لیڈران بات کریں ان کو جیلوں میں ڈال دو، ان کو پر ہیروئن ڈال دو. جو سوشل میڈیا پہ بات کریں ان کو اٹھا کے لے جاؤ، غدر مچاؤ ان کے اندر. تو یہ تمام جو آپ نے کے اندر عوام دیکھے ہیں، جب آپ کے سوال سے ہم جڑے ہوئے ہیں کہ مریم، یعنی ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں چھوڑیے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کو سیاسی پہ ایک کار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، سیاست کو ایک رخ دینے کے لیے، سیاسی جماعتوں کو بند کرنے کے لیے. یہی کہا نا سپریم کورٹ نے یہ خواجہ سعد رفیق کے کیس کے اندر. اور ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ شاہد عباسی کے کیس میں اور احسن اقبال صاحب کے کیس میں ہائی کورٹ نے کیا کہا. تو نیب کے چیئرمین نے کیا کہا؟ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ ہاں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا نا، میں اس کو انڈوز کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ باتیں کر رہی ہیں ایسی جو ہمیں پسند نہیں آ رہی یا ناپسندیدہ ہیں یا ہمارے یا کسی اور ادارے کے خلاف ہیں، تو ان کو جیل میں بند کر دیا جائے. تو کر دیں بھائی، دیکھیے طاقت میں ایسی طاقت کا کیا فائدہ؟ ہاں، بات یہی ہے کہ دیکھیں یہ مریم پہ پہنچنے سے پہلے ہم ساروں کے ساتھ ہو چکا ہے. تو یہ کرتے 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 مریم نواز تک پہنچے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مین اسٹریم میڈیا پہ انٹرویوز کٹ ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی جمہوری حکومت ہو اس کو سارے شہریوں کے ان حقوق کا، فریڈم آف سپیچ ایٹسیٹرا
کا کے اوپر کرنا چاہیے، ورنہ جب یہ ادارے یہ کرتے ہیں، مجھے ایسا یہ نوٹس کرتا ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، آپ نے یہ شو کیوں کر دیا، مجھے فلاں ٹویٹ کیوں کر دی. تو یہ ہوتے ہوتے بات اوپر تک جانی ہی جانی تھی. اب ہائی کورٹ سے امید رکھتی ہوں کہ فیصلہ اچھا آ جائے گا، کیونکہ یہ کسی بھی طریقے سے، اور ایک مزہ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، یہ یہاں میں کامنٹ کر کے اگلے سوال پہ جاؤں گی، کہ ریاست کے خلاف باتیں کرتی ہیں، نشاندہی نہیں کی، ایگزیکٹ ڈائیلاگ نہیں بتایا کہ کون سی ایسی بات ہے جو کہ ابیوز آف ہر بیل ہے. تو یہ گول مول کر کے کہ جی وہ ایسی باتیں کرتی ہیں. بہرحال اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتی ہوں جنرل باتوں پہ. دیکھیں، میں نے ہم ساروں نے پہلے بھی سنا کہ اگر یوں ہو گیا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. عمران خان صاحب جب نیشنل اسمبلی کا وہ ہو رہا تھا، یہ حفیظ شیخ ورسز یوسف رضا گیلانی، تو پھر اس کے بعد وہ شاید انہوں نے اس کے بعد جب ہار گئے تو مشاورت ہوئی، اور ان کو کیا نام ہے ان کا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا نہیں آپ اس طرح کریں، آپ یوں کریں، ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، اسمبلیاں نہ توڑیں. پھر یہ ایک رات پہلے سنا ہے کہ جب یوسف رضا صاحب اور ان کا سنجرانی صاحب کا الیکشن تھا، تو انہوں نے پھر سینیٹرز کو بلا کے بتایا کہ اگر میں یہ یوسف رضا جیتے تو میں اسمبلیاں توڑوں گا. اب سینیٹرز کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پرماننٹ باڈی ہے، تو سینیٹرز کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے توڑنی ہے توڑ لیں. تو یہ آپ کے خیال میں کھوکھر صاحب، آپ کے خیال میں وہ یہ سینیٹرز کو کہہ رہے تھے یا کسی اور کو کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا؟ دیکھیے ایک تو میرے خیال سے میرا جو ذاتی اس کے اوپر انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ، اور دھمکیاں جو ہیں ظاہری بات ہے ان کی جو آڈینس ہے، جو سامنے بیٹھی ہوئی آڈینس ہے، یہ دھمکیاں ان کے لیے نہیں ہے. یہ دھمکی اگر وہ دے رہے ہیں تو اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ اور ہے. لیکن جو بات وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت ان کی حکومت اتنی ان پاپولر ہو چکی ہے کہ اس حکومت کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن دینا کسی بھی شخص کے لیے وہ ایک بہت مشکل کام ہو چکا ہے. جہاں بھی 2 3 4 لوگ اکٹھے ہوں، آپ بازاروں میں چلے جائیں، جو اس وقت ہمارا ایک مڈل کلاس ہے، اور بڑی ہورفک فگرز ہے. 16% ہماری تو ویسے اتنی بڑی مڈل کلاس نہیں تھی اس ملک میں. 16% ہماری جو مڈل کلاس تھی وہ شرنک ہو کے 6% پہ آ گئی ہے. تو 10% کی جو یہ گراوٹ ہے، اگر آپ اس کو صرف اپنی آبادی کے اوپر تقسیم کریں تو 22 کروڑ کے ملک میں 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ اس وقت مڈل کلاس سے نکل کے سطح غربت تک پہنچ چکے ہیں اور اس سے نیچے آ چکے ہیں. یہ اگر کسی اور معاشرے میں، کسی اور ملک میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس وقت ایک طوفان ہوتا اس ملک کے اندر اور لوگ سڑکوں پر ہوتے. بے روزگاری عروج پر ہے، عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے. اس حکومت کو جسٹیفائی کرنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. ان کے اپنے لوگ آن ریکارڈ ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. تو اس ساری صورتحال میں جب وہ دھمکی دیتے ہیں تو ان کی دھمکی یہ تو اپوزیشن کی خواہش پوری کرنے والی بات ہوتی ہے. اپوزیشن چاہتی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر فریش الیکشنز ہوں، اور اگر وہ اتنی بڑی اپنی سیاسی حکمت عملی کو سامنے لاتے ہوئے اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم تو اس سے خوش ہوں گے، اپوزیشن تو خوش ہوگی. تو وہ ایسا قتل نہیں کریں گے، یہ صرف ایک دھمکی ہے. وہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک وہ ارطغرل غازی کی طرح غالباً ایک قدرت کا بھیجا ہوا انمول تحفہ ہے اس ملک کے لیے، اور ان کے لیے 5 سال کی حکومت بھی کافی نہیں، انہیں تو کم از کم 10-15 سال چاہیے. یہ باتیں تو وہ آن ریکارڈ کر چکے ہیں. لیکن جو بنیادی ڈیبیٹ ہے ہمیں جو اپنے معاشرے کے اندر گل صاحبہ جو ہم نے ریزالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن کے رہیں گے یا ایک آئینی اور ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ. جناح صاحب کا ویژن ہمارے سامنے ہے، بانی پاکستان کا، ان کے ساتھیوں کا، مسلم لیگ کا جو اس وقت بیانیہ تھا قیام پاکستان کے وقت، وہ قطعاً ایک سیکیورٹی سٹیٹ کا نہیں تھا. پھر جس طرح بعد میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ہم ان کے اس سے دور ہوتے چلے گئے اس ملک میں، پھر ہم نے یہ وقت بھی دیکھا کہ جس میں تحریک پاکستان کے کارکنان کو
غدار ٹھہرایا گیا، حتیٰ کہ بانی پاکستان کی بہن کو غدار ٹھہرا دیا گیا، اور پھر وہ ایک سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ تو 2047 میں جب پاکستان 100 سال کا ہوگا اور اگر ہم اس وقت بھی بیٹھ کر یہی گفتگو کر رہے ہوئے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ۔ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ قطن نہیں ہے، ہمیں ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن، ان چیزوں کی طرف بڑھنا چاہیے، اور ہم جب تک وہاں پر اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہم اپنے ملک کے اندر جاری ان غیر ضروری ڈیبیٹس کو نہیں ختم کر سکیں گے۔ مصطفیٰ صاحب، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ہمیں دوبارہ ٹائم دیں تو ہم تو یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ورسز واٹ واز انویژنڈ اور واٹ وی وانٹ ایک پورا شو کرنا چاہوں گی میں، بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو براٹ اپ، اور یہ ہم یہاں ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں اور اس میں یہ جو ہم اگلی دفعہ اگر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ از اے سیکورٹی اسٹیٹ، لیکن اس کو ابھی میں پاک کر دیتی ہوں، اور میں واپس جو سوال آپ سے پوچھا تھا اسی سے جڑا ہوا سوال میں مصدق صاحب کے پاس لے کر آتی ہوں۔ دیکھیے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ پیغام کس کو دیتے ہیں۔ میرے حساب سے تو وہ اپنے سلیکٹرز کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو، اگر میرے ساتھ نہ دیا، جڑے رہو اور مجھے سپورٹ کرو، نہیں کیا تو میں توڑ دوں گا اسمبلیاں، پھر آ جائیں گے نواز اور زرداری، پھر کرنا مزے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا اگر آپ ایسا کہنا نہیں چاہتے دیٹس اوکے، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک بھاری بھرکم راک اور پتھر کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں جو یہ گورنمنٹ اور عمران خان لٹکے ہوئے ہیں، جو خود بھی ڈوب رہا ہے، جیسے مصطفیٰ صاحب نے سارا بتایا، جو اکانومی کا حال وغیرہ، اور بلیم سلیکٹرز پہ جا رہا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے، آپ کے جو سلیکٹرز ہیں، at what point will they put their hands up and say no more, we can't afford this anymore؟ یہ کب وہ ٹائم آئے گا جو حشر یہ بتا رہے ہیں، جو حشر آپ جانتے ہیں، جو حشر سارا پاکستان جانتا ہے، جس طریقے سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی گھسیٹی جا رہی ہے سارے کے اندر، تو یہ کون سا پوائنٹ آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ بس بھائی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں ایک سیکوینس کے اندر، تو ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہوں جمہوریت، یہ کہا یاد انہوں ہے، نے۔ مجھے یاد ہے۔ پھر ایک اور وقت آیا جس وقت انہوں نے کہا کہ 5 سال کافی نہیں ہے، یعنی میرے راستے میں جمہوریت حائل ہے، مجھے کم از کم 10-15 سال ملنے چاہیے تاکہ میں اس ملک کو سیدھا کر سکوں، تو یہ بھی انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل، اور میں جمہوریت ہوں، اور میرے ساتھ ادارے کھڑے ہیں۔ یعنی یہ تمام جو، اگر آپ اس کو سیکوینس میں ان نکات کو جوڑیں، تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ اپنی جو لاپرواہی ہے، یا جس کو ہم ان کو نااہلی کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ تمام چیزیں ہوئی ہیں جن کا کھوکھر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کی لائیولی ہوڈز، یعنی ان کے روزگار لٹ گئے، مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کی فیس دیتی ہے تو بجلی کا بل نہیں بھر پاتی، اگر بجلی کا بل دیتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی دوا نہیں لا پاتی۔ یعنی اس حالت تک لوگوں کو لے آنا کہ مہنگائی کی شرح پہلے سال میں 100% ہو جائے دیہی علاقوں میں جہاں پہ ہماری میجورٹی پاپولیشن رہتی، 100% اضافہ اس جگہ پہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہوا جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء پیدا ہوتی۔ آپ سوچئے ذرا، اندازہ لگائیے کہ وہ دیہات جو ہمارے پورے ملک کو کھانا دیتے ہیں، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں میں 100% اضافہ ہو گیا قیمت میں۔ تو یہاں تک لانے کے بعد ہوا اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو، سلیکٹرز کو، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، پارٹی بنا لیا ہے۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے اداروں کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ادارے کھڑے ہیں۔ یعنی ریاست کا تو ہم بھی حصہ ہیں نا، اس کا حصہ تو پارلیمان بھی ہے، اس کا حصہ تو پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ادارے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اگر پہلے کرٹیسزم، آج سے 2-2.5 سال پہلے کرٹیسزم حکومت پہ کچھ ہوتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 کرٹیسزم حکومت کے ہوتے تھے تو 5-7 کسی اسپیسیفک ادارے کے متعلق ہو جاتے تھے، چاہے وہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو۔
اب سچویشن یہ ہو گئی کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اگر 40% حکومت کے متعلق باتیں ہوتی تو 50-60% اداروں کے متعلق باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو جو لے کر آئے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو ریلیف دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے وقار، جو اداروں کے اوپر اعتماد اور وقار ہے عوامی نظر میں، وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے. اور کوئی بھی ادارہ ہو، میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں، تمام ریاستی اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہر چیز تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کے اندر یہ تاثر کہ ان کی غربت کا ذمہ دار ایک نااہل حکومت نہیں ہے، ایک نااہل وزیر اعظم نہیں ہے، ایک نااہل ایگزیکٹو نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے لوگوں کو لا کے آئی ایم ایف کے فیصلے کروا رہا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان کو بنا دی ہے، بلکہ ادارے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی ادارے کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اوور زیلس عمران خان صاحب ہوتے جا رہے ہیں، جتنی تیزی سے وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اسی تیزی سے وہ اداروں کو اپنے ساتھ ملوث کرنے کی مسلسل کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نقصان لانگ ٹرم ہوگا. لانگ ٹرم جو اداروں کا وقار ہے، جو اداروں کے اوپر یقین ہے، وہ گھٹتا چلا جائے گا عوامی نظر میں. اور یہ سب سے ایک اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور ادارے تو بالکل نہیں اٹھائیں گے. پھر دعائی کی جا سکتی ہے کہ یہ بوجھ جلدی اتار دیں، کیونکہ ایک طرف آپ وقار کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف بات نجات کی آتی ہے اور عوام کے شعور کی آتی ہے. عوام جو ہے اس میں وقار کم ہو جانا وہ کوئی ایک کسی اور وجہ سے نہیں ہے، وہ تو صرف یہ بات ہے نا کہ جی آپ نے ایک ایسی چیز، ایسی بلا ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے جس سے ہمارا روزی روٹی، ہماری زندگی تباہ ہو گئی ہے. بہرحال لیکن وہ اب اس کو بلا سیاست، بار بار دیکھیں نا گل، وہ بلا بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے ساتھی ہیں اس میں. اس بلا تو کے پھر متعلق تو سوچئے آپ، جی یہی وہ بلا ہی کے نقطہ بارے ہے میں جو اہم ہے. دیکھیں، لیکن اس پہ ایک اور بڑی اہم بات، میں مان رہی ہوں آپ کی بات، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں پھر وہ یہ بلا جب یہ کہتی ہے تو وہ اداروں کے اسپوکس پرسنز آ کے کہتے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن پھر اس کا جواب یہ نا کہ دکھاؤ بھی تو نا کہ تم نہیں ہو ملوث، تو ان کو کچھ کر کے تو دکھانا پڑے گا بہرحال، تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ ہاں جی آپ نہیں ہیں ملوث. اس کو میں تھوڑا سا سوال آگے لے کے جانا چاہتی ہوں میری اپنی فہم میں. جیسے مصطفی صاحب نے کہا یہ ہونے تو جا رہا ہے، شاید وقت قریب ہے کہ لوگ یہ بوجھ اپنے اوپر سے اتار دیں. اب یہ بوجھ اتر گیا، نئی حکومت آ گئی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اگلی حکومت کوalition حکومت ہوگی؟ مجھ سے کھوکھر کس صاحب، کھوکھر ہاں، صاحب سب سے پہلے جی ان سے میں اگلا سوال کر لوں گی، کیا یہ کوalition حکومت دیکھ رہے ہیں آپ بنتی ہوئی اگلی؟ دیکھیے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اوپر آج کی تاریخ میں تو یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم صرف آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ کل اگر جنرل الیکشنز ہیں تو ان جنرل الیکشنز میں ہمیں بظاہر یہ ضرور نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، ان کے جو ممبران ہیں، ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے، بہت سارے تو پہلی بات ان کی پارٹی میں رہیں گے ہی، اور پھر جو کچھ باقی بچ گئے ان کے لیے الیکشن بہت مشکل ہوگا. ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ان کے حکومت کے جو ممبران تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا جائے کہ انہیں اگلے الیکشنز میں، جو سندھ میں ہے، جو بلوچستان میں ہے، جو پنجاب میں ہے، جو کے پی میں ہے، کہ انہیں پی ڈی ایم اپنے ٹکٹس کے وعدے کرے، ان کے سامنے اگر اپنے امیدوار نہ کھڑے کرے تو یہ ان کی پہلی پرائرٹی تھی. تو ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ ہے وہ تو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، بائی الیکشنز میں بھی وہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے وہ تمام سیٹیں جیتی ہیں جہاں پر بائی الیکشنز ہوا. بلوچستان میں پشین میں جمعیت علماء اسلام نے وہ سیٹ جیتی، پنجاب میں مسلم لیگ نون نے جیتی، اور خیبر پختونخوا میں بھی حیران کن طور پر نوشہرہ کی جو سیٹ تھی وہ مسلم لیگ نون نے جیتی. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں اس وقت وہ عوام کی توجہ کا مرکز ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ الیکشنز کے بعد حکومت وہ اتنا معنی نہیں رکھتی، معنی یہ چیز رکھتی ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں.
پاکستان کے عوام فیصلہ کریں، چاہے وہ میرے حق میں کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کے حق میں کرتے ہیں یا کسی اور جماعت کے حق میں کرتے ہیں، اگر ایک فیئر اینڈ اسکوائر گیم کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے ہمیں بڑے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ 2018 کا ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچانک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ایک بن جائے، اس کے اندر لوگ شامل ہوں، وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیے جائیں۔ تو یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے، اور اگر ہم نے یہ مائل سٹون اپنا اس میں طے کر لیا اپنی اس جرنی میں، تو پھر میرے خیال سے اس قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب سے بڑا ہرڈل ہی ہمارے جو نظام میں ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرنی کس نے ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے یا کسی اور نے فیصلہ کرنا ہے۔ تھینک یو کوکر صاحب۔ مصدق صاحب، آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایٹ اینی پوائنٹ جاننا چاہیں کیونکہ آپ نے کہیں پہنچنا تھا تو مجھے بتا دیجیے گا، لیکن میں ایک سوال، اور جہاں آپ کہیں گے تو وہاں پہ میں ایک آدھا سوال کھوکر صاحب سے کر کے اس کے بعد اینڈ کروں گی، لیکن آپ سوال میرا وہی ہے، کیا آپ ایک کولیشن حکومت آتی دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشن میں؟ اور پھر اس کے ساتھ جوڑ رہی ہوں کہ اگر کولیشن آئے یا نہ آئے، جس کی بھی حکومت آئے، تو کیا ہماری یہ بڑی پارٹیوں نے کوئی سبق وغیرہ سیکھے ہیں ماضی سے کہ یا تو اتحاد 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا، یا پھر کسی ایک کی حکومت ایک صوبے میں ہوگی، دوسرے سینٹر میں ہوگی، اور پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ گورنر راج لگا رہے ہوں گے اور نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن رہے ہوں گے؟ کیا ماضی سے کچھ سیکھا ہے یا کچھ فرق ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کا بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے، تو میں جہاں بھی جانا ہے تھوڑا دیر سے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کے پروگرام میں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا پروگرام ہے۔ دیکھیں، یہ بڑے آپ کے اہم سوال ہے۔ پہلے سوال کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ یہ ہمارا پروگیٹو ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت کون سی ہوگی۔ جو لوگ چاہیں گے، جو عوام چاہے گی، وہ حکومت ہوگی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اگر عوام چاہے گی، عوام چاہے گی کہ 4 ہمارے ہوں، 3 کسی اور کے ہوں، تو یہ عوام کا ووٹ فیصلہ کرے گا۔ یعنی ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کس طرح کی حکومت ہوگی۔ صرف عوام، وہ غریب ماں جس کی آنکھوں میں کچھ خواب ہیں، صرف وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس نے کسے ووٹ دینا۔ جی I'm sorry to interrupt you here. I don't mean to interrupt. I just meant to clarify my question. I agree کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ I meant کہ اگر مثلاً جس طرح بائی پولز نے جو ہمیں دکھایا، جس طرف کوکر صاحب کا اشارہ تھا، فرض کیجئے کہ آپ لوگ اچھی خاصی اپنے ایریاز میں لے لیتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی سوچ ہے کہ ہم کولیشن کریں آپس میں؟ سوال وہ تھا، اور دوسرا تھا لیسنز لرنڈ کا۔ جی، تو پہلی بات تو میں نے آپ کو، میرا جواب وہی ہے، آپ جس طرح بھی فریم کریں گی، جواب 62 پہ پھنس گیا ہے کہ آنسر is 62 no matter what the question۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ عوام کس کو کس جگہ پہ الیکٹ کرتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہے اس کو بتانے والا، نہ کسی کو بتانا چاہیے، نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے۔ ہاں، اس کے بعد جب یہ سامنے آئیں تمام چیزیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں مینڈیٹ ایسا ملے کہ ہم سخت فیصلے کر سکیں، اور ہم کسی کولیشن کے اندر نہ ہوں اس وقت کہ وہ سخت فیصلے کرتے وقت ہماری اپنی سیاسی جو ترجیحات ہیں وہ ہمارے آڑے آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی بھی یہی ترجیح ہوگی۔ لیکن ملک کا مقدمہ آگے لے جانے کے لیے، ملک کے اندر سے غربت مٹانے کے لیے، ملک میں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، ملک کی بچیوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ عزت دار طریقے سے اپنی منشا سے اس ملک میں ایک خاتون کے طور پہ زندگی بسر کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی جگہ پہ کچھ کولیشن کرنا پڑا تو ضرور کریں گے۔ اگر ضرورت نہ ہوئی تو ہماری بھی خواہش یہ ہوگی کہ جو پارٹی جیتے وہ پورا ایک مینڈیٹ لے کر آئے اور سخت فیصلے کر سکے، تاکہ وہ آگے بڑھ کے اس ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کر سکے، اور کوئی سیاسی لے دے اس میں جتنی کم ہو وہ بہتر ہے۔ لیکن اب میں اپنی بات کی ایگزیکٹ اپوزٹ بات کرنے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اس چناؤ کے اندر، جیسا کہ آپ اندیا دے رہی تھی کہ کیا ہمیں کچھ مل کے کام کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت نام ہی ہے شور کا، عوامی شور کا، اور میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ ادھم مچے جمہوریت میں، جتنا زیادہ شور مچے، جتنا زیادہ مصطفیٰ صاحب مجھے اکاؤنٹیبل رکھیں اور میں مصطفیٰ صاحب کو اکاؤنٹیبل رکھوں، اتنی ہی مضبوط ہوگی جمہوریت۔ تو جتنا ہم مل ملا کے کام کرنے کی کوشش کریں گے،
ان دا لانگ رن جمہوری عمل اس سے کمزور ہوگا، اس سے مضبوط نہیں ہوگا. ہاں معاملات طے کرتے وقت جیسے آج ہم ایک غیر جمہوری سلیکٹڈ حکومت کو الٹانے کے لیے اکٹھے ہیں تو ہیں، مگر حریف تو ہیں نا، ہمارے مقدمات تو ہیں، ہمارا طریقہ کار عوامی مقدمہ آگے بڑھانے کا مختلف ہے، مصطفیٰ صاحب کا مختلف ہے، مولانا کا مختلف ہے. اور جب ہمارے الیکشنز آئیں گے تو ہم اپنا اپنا مقدمہ، اپنا اپنا طریقہ کار لے کر عوام کے سامنے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس وقت ہم یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم مل کے الیکشن لڑ لیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا جو لاطینی اوریجن ہے وہ ہے لا آف دا موب. اس نوائز کو ختم کرنے کی کوشش صرف غیر جمہوری لوگ کرتے ہیں، صرف وہ لوگ جو اسٹیرل کمروں کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اگر بالکل سکون ہو جائے، نہ ہمارے آڑے آئے پارلیمان، نہ ہمارے آڑے آئے یہ جو ہے عدالتیں، اور ہمیں یکسوئی کے ساتھ 15 سال مل جائے کیونکہ ہم ہی جمہوریت ہے. نہیں نہیں، بالکل نہیں. ہم مصطفیٰ صاحب کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے، مصطفیٰ صاحب ہمیں اکاؤنٹیبل رکھیں گے. ہمیں یقین صرف یہ ہونا چاہیے جو مٹتا چلا جا رہا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو پر کرٹیسزم کرتے ہیں تو ملکی مفاد میں کرتے ہیں. ہمارا اصل نظریہ وہی ہے کہ ملک بہتری کی طرف جائے، ملک کے اندر ترقی ہو، لیکن ہمارا طریقہ کار مختلف ہے. مصطفیٰ صاحب کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں پرائیویٹائزیشن کم کرنی چاہیے، ہم سمجھتے ہیں پرائیویٹائزیشن زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں ملکی مفاد میں بات کر رہے ہیں. اور یہ تکرار جاری رہنی چاہیے، یہ پارلیمان میں تکرار ہونی چاہیے، پارلیمانی کمیٹیز میں تکرار ہونی چاہیے، سڑک پہ تکرار ہونی چاہیے، آپ کے پروگرامز میں تکرار ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں تک ہمارا نظریہ جو ہے وہ پہنچتا رہے اور لوگ ایک انفارمڈ ووٹ دے سکیں. اور ہم نے سیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم نے سیکھا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. ہم نے بہت 1990s میں غلطیاں کی ہیں، اس کے بعد بھی کی ہیں، کچھ پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ابھی بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. مگر یس، ہم نے بہت سیکھا ہے، اور ہوپ فلی ہم وہی مسٹیکس دوبارہ نہیں کریں گے، کوئی نئی ڈھونڈ کے لائیں گے، کوئی نئی والی ڈھونڈیں گے. تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، کھوکھر صاحب انہوں نے بات کی ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کی، اور شاید یہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں میں تھوڑا سا، میں اس کو غلط تو بالکل نہیں کہہ رہی، جو آئیڈیل ڈیموکریسیز ہیں ان میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہماری بیچاری ڈیموکریسی ہے اس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل، تو کیا ہم لوگ بھی آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تیسری قوت آ جاتی ہے. اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، اگر تو آپ پرائیویٹائزیشن اور اس پہ اور اس پہ بات ایک دوسرے سے کریں، جس کا جو وہ ہے اس پہ تو میں سوال نہیں کرتی. سوال تو میرا یہ ہے کہ جب ایک کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں میموگیٹ کرنے، دوسرے پنجاب میں لا کے لگا دیتے ہیں گورنر راج، تیسرے ایک حکومت گرا دیتے ہیں حریف اپنے اپوننٹ کی، تو ہر دفعہ تیسرا بندہ ہی بیچ میں کودتا ہے نا. اور پھر آپ لوگ سوری ٹو سے پھر آپ لوگ یہاں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ہیں. میں نے ان لیسنز لرنڈ کی، اس قسم کی انٹروسپیکشن کی بات کی، اس قسم کے پرانے چارٹر کو رینیو اور مزید بہتر کرنے کی بات کی. کیونکہ دیکھیے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو اس کے بعد کی فکر ہے کہ اس کے بعد کے لیے آپ کیا چارٹر تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ورنہ یہ تو ہم گول گھومتے رہیں گے. جی کھوکھر صاحب وہ پھر آ جائیں گے. جی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں آپ جس جانب اشارہ کر رہی ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اہم ہے کہ کون حکومت بناتا ہے، کولیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر میرے نزدیک تو یہ بھی غیر اہم ہے کہ ہم کیا آپس میں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ہوں گے، اور جیسے ہی حکومت بنے، ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کرنے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونا بھی چاہیے. ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے مختلف نظریات ہیں، لیکن جو اس وقت ملک کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے گل صاحبہ میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ ایک فرد کا، وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. بلوچستان میں معذرت کے ساتھ ہم جتنا مرضی ہے گفتگو ایک سطحی کر لیں، کاسمیٹک گفتگو کر لیں، ہمارے ملک کا حصہ ہے. ہمیں دکھ ہے کہ حالات وہاں پر اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہاں پر لوگ اس آئین کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط نہیں دیکھ رہے
جتنا شاید ہم خواہش رکھتے ہوں کہ وہ دیکھیں. اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی سوچ پذیرائی حاصل کر رہی ہے. تو ہمیں اس سوشل کانٹریکٹ کو جو ریاست کے ساتھ ایک فرد کا استوار ہے اس کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جس طرح آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل موجود ہے کہ آپ کو اٹھا کر لے گئے, آپ ایک خاتون ہیں اور یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ واپس آ گئیں. کتنے ہزاروں لوگ ہیں اس ملک میں جو واپس نہیں آئے. کس مہذب معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ کسی طرح کی ایسی دہشت گردی یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ملوث ہیں ان کے اوپر مقدمات نہ چلائے جائیں, ان کو ہمیں اسکاٹ فری ہم چھوڑ دیں, لیکن ایک پروسیس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ریاست کے بارے میں, ریاست کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اس طرح کے خیالات نہ پیدا ہوں جو آج ہیں. ہمیں پھر اسی طرح نہ صرف فرد کا ہم یہ جو اس کے آئینی اور جمہوری جو حقوق ہے نہ صرف ہم نے اس کو وہ دینے ہیں, ہم نے اس کو معاشی حقوق بھی دینے ہیں. ہم کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ملک جو قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو اپنے شہریوں کو روٹی کپڑا اور مکان نہ دے سکے, ہم اس ملک کو ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ میں نہ بدل سکے. سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم ایک ایسے راستے پہ چلیں کہ جس میں پھر جو فرد ہے اس کو اپنا سیاسی جماعتوں سے, چاہے وہ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی مذہبی جماعت ہو, کہ ان سے اپنا تعلق استوار رکھنے میں کوئی امید بھی نظر آئے. ہم سیاستدانوں کو بھی اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. تو یہ ایک اب آئی ہوپ کہ ہم آنے والے وقت میں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہم مزید ریفائن کر سکیں, ہم سیاسی جماعتیں اپنے اندر وہ تبدیلیاں لے کر آ سکیں جو ہم نہیں لے کر آ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, ہمیں اپنے آپ کو بھی امپروو کرنا ہے. ہمیں بطور سیاستدان ایک بہتر چہرہ بھی اپنا عوام کے سامنے رکھنا ہے. ہمیں وہ چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے مخالفین جن کے اوپر ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور آئی ہوپ اگر یہ چیزیں ہوں اور دے شوڈ بی سرٹن ریڈ لائنز, وہ ریڈ لائنز ہم کراس کسی کو بھی نہ کرنے دیں, نہ ہم آپس میں کراس کریں, اور باقی ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیوں کہ مخالفت کریں. میں ڈاکٹر صاحب پہ تنقید کروں گا, ڈاکٹر صاحب مجھ پہ تنقید کریں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہم دو ہاتھ ہوں گے. یہ تو اس نظام کا حسن ہے. جی بالکل, تنقید وغیرہ اور پالیسیز کے اوپر ایک فرق بات ہے, اور میرا اشارہ تھا جو کہ آپ بالکل آپ نے صحیح اس کو پہچانا. اور یہ کرنے کے لیے اب یہ بلوچستان وغیرہ اور یہ اغوا کاریاں اور یہ سارا کچھ, تو یہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے جب میں کہتی ہوں لڑتے رہ گئے اگر, تو وہ لڑائی سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اپنی سیاست, لیکن لڑائی سے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے 90s میں اور بعد میں بھی دیکھی اس سے نقصان تو آپ کا تو ہوا ہی ہوا ہے, لیکن عوام کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. میں نے ایک دفعہ, سوری ٹو سے, I just want to make a comment, جب زرداری صاحب کے ٹائم پہ یہ قادری صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف جو تھے ساری کی ساری اپوزیشن کو لے کے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے, اور قادری کو گھر جانا پڑا تھا. اور اسی طرح جب 2014 کے دھرنے میں نواز شریف کے خلاف صاحب کی حکومت کے خلاف دھرنے ہو رہے تھے 120 دن کے, تو اس وقت پیپلز پارٹی اور ساری اپوزیشن جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, اور وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی. لیکن سازش تب کامیاب ہوئی جب دونوں بڑی پارٹیوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا. جن بھی وجوہات پہ چھوڑا, انہی وجوہات کو میرا خیال ہے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, بیکاز whether it's مولانا صاحب or any other religious party or Noon League or any party, People's Party, we the citizens want our representatives to be running the country and in a manner whereby وہ اپنے اس میں وہاں نہ اس پوائنٹ پہ نہ چلے جائیں جہاں ہمیشہ تیسری قوت آ جاتی ہے. بہرحال میں اب ایک سوال رکھنا چاہ رہی ہوں آپ دونوں کے پاس. مصدق صاحب پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں, یہ اب آپ کا پارٹی ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ نہیں میں پوچھ رہی, اور میں کھوکھر صاحب سے بھی یہی پوچھوں گی کہ یہ جو استعفے دینے کا معاملہ ہے اس پہ مجھے پتہ ہے کہ پی ڈی ایم میں مشاورت ہوگی
اور جو پی ایم کا فیصلہ ہوگا شاید وہی امپلیمنٹ ہوگا یا اپنا اپنا رستہ پکڑیں گے. لیکن آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ جس قسم کے حریف سے اس وقت آپ کو سامنا ہے اس میں یہ استعفے دینا کس قسم کا یہ کیا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا اس کا یا اس کا کوئی فائدہ؟ جی دیکھیں جو بھی کریں گے اس کا نفع اور نقصان تو ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس بات پہ نہیں کہ جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، جس قسم کی سیاست چل رہی ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیے ہم نے پہلے ہمارا رویہ قدرن سخت تھا، پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ ہمیں پرانے زمانے کی 1980 کے زمانے کی مسٹیکس نہیں کرنی چاہیے، سسٹم سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. سب نے ان کی رائے کا احترام کیا اور پہلے اوتھ بھی لیا، اس وقت بھی ان کا نقطہ نظر یہی تھا. اس وقت ہمارے ہاں بھی کچھ تھوڑا سا سپلٹ تھا، مگر بہرحال یہ نقطہ ہم نے مانا. پھر ابھی بھی جب یہ بات ہوئی کہ استعفے دے دینے چاہیے تو پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ نہیں، ہمیں سینٹ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں نیشنل اسمبلیز کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، پروونشل اسمبلیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور سب لوگوں نے اتفاق رائے کی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی واقعی یہ سمجھتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو ہمیں ساتھ چلنا چاہیے، اور ہم چلے ساتھ ان کا نقطہ نظر سمجھنے کے بعد. لیکن یہ جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا ہے، جس طریقہ کار سے جن صاحب کو بٹھایا گیا پریزائڈنگ افسر کے طور پہ، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا رویہ جمہوریت کی طرف کیا ہے، ان کا رویہ غیر جمہوری طاقتوں کی طرف کیا ہے، یہ جو پرانے آپ کی طرح کے لوگ ہیں جو قلم تھامے بیٹھے ہیں ان سب کو معلوم ہے. اور جس طرح انہوں نے سیکرٹری صاحب کے کہنے کے باوجود کہ یہ ووٹ ان کے نقطۂ نظر سے صحیح ہیں، کیونکہ میں خود سیکرٹری صاحب کے پاس پروٹیسٹ کرنے گیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اوور رول کیا ہے. میں نے ان کو بتایا ہے کہ ڈبے میں کسی بھی جگہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ مہر لگی ہو تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس رویے کے تحت 49 ووٹ لینے والے کو ہروا کے 48 ووٹ لینے والے کو جتوایا جائے، جس طریقہ کار سے سیکرٹری آف دا سینٹ کی پروٹیسٹ کو اوور رول کر کے رولنگ دی جائے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں. تو اگر یہ طریقہ کار چلتا رہا، ہمارے پاس 2-3 راستے ہوتے ہیں. پہلی ہمارے پاس راستہ ہوتا ہے کہ ہم پارلیمان میں بیٹھ کے کوئی چیز طے کر لیں سلیقے سے. وہ آپ نے فیٹف کے بلز میں دیکھ لیا کہ کیسے ہم نے دھونس دھاندلی کے ذریعے ہم نے سینٹ میں ریجیکٹ کیا بل کہ بچیوں کی ویڈیوز نہیں بنا سکتے، کمپیوٹرز نہیں ہیک کر سکتے، ٹیلی فونز کے اندر بریک ان نہیں کر سکتے. انہوں نے بغیر کمیٹی کو بھیجے اس بل کو ریجیکٹ کر کے جوائنٹ سیشن کے اندر اس کو کامیاب کروا لیا. اس کا مطلب ہے پارلیمان تو کوئی سیشن، کوئی وہ نئی انسٹرومنٹ رہ گیا جس کے ذریعے کوئی سلیقے سے بات ہو سکے، کوئی ہم اپنا مقدمہ آگے بڑھا سکیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے آل پارٹیز کانفرنس والا، اور یہ ہم بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیے ملک جنگ کی حالت میں چلا گیا کشمیر کے معاملے پہ. جب پلوامہ اور یہ وہ ہنگامے ہوئے تو پرائم منسٹر صاحب نے جنگ کی صورتحال میں بھی یہ مناسب نہیں جانا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کریں. انہوں نے چیف کو کہا کہ آپ آ کے ان سے بات کریں، میں تو ان سے بات نہیں کرتا. تو نہ گفتگو پارلیمان میں ہو سکتی ہے، نہ گفتگو آل پارٹیز یعنی وہ ہماری جو سیاسی لیول کے اوپر پارٹیز کے اندر ہو سکتی ہے. تو واحد راستہ پھر ہمارے پاس رہ جاتا ہے سڑک کا. اور سڑک کے اندر بھی جیسے ہی کوئی سڑک کی بات ہوتی ہے تو یہ نامراد کوئی یہ کووڈ 19 بھی آپ دیکھیں، اس کی بھی جیسے ہی کوئی موومنٹ آنے لگتی ہے تو کووڈ 19 میں بھی موومنٹ آنی شروع ہو جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہیں، جو جمہوری طریقہ کار ہیں، جن میں ایک طریقہ ریزگنیشن کا بھی ہے، باقی تمام راستے آہستہ آہستہ مسدود کیے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن اگر سلیقے سے اور آئین اور قانون کے مطابق ہو جاتا تو شاید یہ ریزگنیشن والی بات جو ہے وہ زور نہ پکڑتی اور ابھی ہم یہ باقی سڑک کا احتجاج جو ہے اس کو جاری رکھتے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی الیکشنز ہیں اور یہی پارلیمان ہے اور پارلیمان کے اندر یہی کچھ ہونا ہے کہ آپ جیت کے بھی ہارتے رہیں گے، تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقطہ نظر ہے ریزگنیشنز والا، اس کو تقویت ملی ہے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن سے. تھینک یو صدیق صاحب. یہی والا کوشچن میں کھوگر صاحب کے پاس رکھوں گی، اس کے بعد مجھے آپ دونوں کے ٹائم کا احساس ہے، ایک بہت ہی چھوٹا سا، اس کے بعد آپ کے پاس اینڈ میں آؤں گی. صدیق صاحب وہ تو ایک سورٹ آف فنی سا کوشچن ہے، لیکن میں آپ کے پاس کھوگر صاحب انہی کی بات لا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہوگا کہ جیت کر بھی ہار جاؤ
तो फिर उन असेंबलियों में रहने का, वो किस किस्म की असेंबलियां हैं, फिर वो एक ऑप्शन है। लेकिन जीत कर हारे तो हैं एक दफा, दूसरी दफा जीत कर जीते भी हैं जब यूसुफ रजा साहब सेनेटर बने। उसके अलावा जिमनी इलेक्शंस भी आप जीते, उसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में भी जीते जब सुप्रीम कोर्ट ने जो मर्जी बातें ऑब्जर्वेशंस दी, एंड में तो फैसला पीडीएम के हक में आया, फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। तो मेरा अपना ये सवाल है कि क्या लड़ते नहीं रहना चाहिए, कहीं हार होगी कहीं जीत होगी, लेकिन अगर इस्तीफे दे दिए और उन्होंने फिर बाय इलेक्शन कर दिया, और क्योंकि वो तो, आई एम सॉरी टू से, मैं अब ये लफ्ज कहूं या ना कहूं कि अजीब ढीठ लोग हैं, उन्होंने इसको ये तो नहीं मानना कि जी लोग इस्तीफे देके चले गए तो हमारी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई। वो तो सपोज बाय इलेक्शन कराएंगे तो आप किस मुंह से जाएंगे बाय इलेक्शन के अंदर? आप नहीं जाएंगे ना। और अगर आप चले भी गए तो सीटें थी उनमें से भी आधी जीत कर आएंगे, फिर वो असेंबलियां पैक होंगी और वगैरह वगैरह। तो ये मैं जानती हूँ कि उन्होंने सारा कुछ सामने रखा है मुसद्दिक साहब ने। आपकी ज़ाती राय, और फिर लास्ट क्वेश्चन टू मुसद्दिक साहब, एंड देन आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम। देखिए, रेजिग्नेशंस के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से बहुत क्लियर थी कि हमें ये एक एक्सट्रीम न्यूक्लियर ऑप्शन है और इसको इस्तेमाल करने के हमें बहुत सोच विचार से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और हम इसके जल्दबाजी में इस्तेमाल के तो कतन हामी नहीं है। हम पे ये इल्जाम भी लगा कि ये अपनी सिंध हुकूमत बचाना चाहते हैं, सिंध में हुकूमत में है इस वजह से। फिर लेकिन अब जो इवेंट्स हुए पीडीएम के फॉर्मेशन के बाद से अब तक, उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था वो 2-3 दफा ठीक साबित हुआ। बाई इलेक्शंस ये फैसला कर लिया गया कि जी के शुरू में मुख्तलिफ सियासी जमातों की ये सोच थी कि ना तो हमें बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए और ना ही हमें सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा ना लेते, और उस वक्त पीपल्स पार्टी इन दोनों इलेक्शंस में हिस्सा लेने की हामी थी, अगर हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा ना लेते तो आज एक मोहर लग गई है इस पूरे मुल्क के चारों कोनों में इस हुकूमत की नाकामी की, कि हुकूमत में होने के बावजूद ये इलेक्शन हारे। एक लोगों का वर्डिक्ट आया इस हुकूमत के ऊपर। फिर दूसरा सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने पर बहुत सी जमातें मौसर थी, और सेनेट इलेक्शंस में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो धचका दिया है हुकूमत को, इन 2.5 सालों में फ्रैंकली इससे बड़ा धचका हुकूमत को नहीं मिला। और इस हद तक हुकूमत हिल गई कि उन्हें फौरन 2 दिन के अंदर इत्तेमाद का वोट लेना पड़ा। तो सिस्टम को जो झटके मिले हैं बिलावल भुट्टो साहब का जो स्टांस था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस था, वी थिंक दैट वी स्टैंड विंडिकेटेड। और जब हम इस्तीफों की बात करते हैं तो गुल साहिबा हमें ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इस हुकूमत की तो कोई रेड लाइंस है ही नहीं। इनकी मोरालिटी और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और हाई मॉरल ग्राउंड, इनके इश्यूज ही नहीं। आप बांग्लादेश की एग्जांपल को सामने रखें कि वहां पर अपोजिशन, उसने भी इसी तरह इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने का फैसला किया, पॉलिटिकल प्रोसेस से अपने आप को अलग किया, और फिर इवेंचुअली वहां पर क्या हुआ। तो हम इन सारी चीजों को आप जरूर मद्देनजर रखें। हम ये नहीं कहते कि हम इसको बिल्कुल ही ऑफ द टेबल कह रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर आपकी तवज्जो दिला रहे हैं कि हम इस्तीफा लेने आ रहे हैं, हुकूमत को रुखसत करने जा रहे हैं, और उसके नतीजे में हम खुद ही इस्तीफे दे के चले जाए। थोड़ा सा इसमें हमें जरा संजीदगी से इसको देखना चाहिए। बहुत से मामलात हैं, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ कि मैं नहीं समझता कि अदलिया आजाद है। अदलिया के ऊपर बहुत इस वक्त प्रेशर्स हैं, जजेस को भी विक्टिमाइज किया जा रहा है। हम सारे रिजाइन करते हैं, और बाय इलेक्शंस को अगर अदालतें वैलिडेट कर देती हैं तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे। अगर हम इस्तीफे दे देते हैं और स्पीकर साहब 10-10 करके रेजिग्नेशन मंजूर करते हैं कि आज के दिन में वो सिर्फ 10 MNAs को बुलाते हैं, अगले 2 दिनों में वो अगले 20 MNAs को बुलाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को जो तारीख देनी पड़ेगी वो एक गैप से तारीख देनी पड़ेगी। तो बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर दीगर सियासी जमातों को भी गौर करना चाहिए, और मुनासिब वक्त पर अगर बिल्कुल ही हालात बंद गली में चले जाते और कोई निकलने का रास्ता नहीं रह जाता, और ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, तमाम क़यादतों को जेल में डाल दिया जाता है, तो ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है कि फिर जिसके इस्तेमाल पर गौर होना चाहिए। इतना लूजली इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए।
हाँ, it is certainly an option. It's a nuclear option. मुस्तफा साहब आप जानना चाह रहे हैं और बिल्कुल ही छोटा सा सवाल रखूंगी and then the end. मुसद्दिक साहब, ये जो नैब की कस्टडी में आपके बहुत से दोस्त रहकर आए हैं, मरियम साहिबा ने हमें आज ही बताया कि वो मैं इनके पोल खोलती हूँ, मुझसे पूछते थे कि आपके घर की पार्टीज में मेन्यू कौन बनाता है, आपकी पार्टी में फैसले कौन लेता है, तो ये तफ्तीशात वो करते थे। तो आपके और बहुत मजीद करीबी दोस्त भी वहाँ पे मेहमान रहकर आए हैं नैब के, तो एक तो बताइए और किस किस्म के सवाल होते हैं अगर आपको मालूम है, और दूसरा ये कि ये नैब ये वाले सवाल क्यों करता है, ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब हंसी तो आती है लेकिन ये क्यों करते हैं ये? जी हाँ, अब तो हंसी भी नहीं आती। वो क्या है कि जी कि वो पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो हमारा तो हाल ये हो गया है। वरना एक दिन आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब अदालत में पहुंचे नैब के, तो उन्होंने कहा कि आप इनको पाबंद करें इनको पाबंद करें कि मुझसे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सवालात पूछा करें। और आपको ये भी याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रिमांड का कोई सिलसिला था। हुकूमत गालिबन 14 दिन का रिमांड नैब मांग रही थी, और जो हमारे वकील थे वो कह रहे थे कि गालिबन 1 हफ्ते या 8 दिन का दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 90 दिन का रिमांड दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत को कहा कि इनको 90 दिन का रिमांड दें, मगर इनको पाबंद करें कि मुझसे बात तो करें, मुझसे केस के मुतल्लिक कुछ पूछे तो सही, मैं इनको समझा तो सकूं। 90 दिन से कम तो इनकी जितने ये जी अकल हैं, इनको 90 दिन से कम में समझ नहीं आएगी। तो खुदा के वास्ते 14 दिन का नहीं, इनको 90 दिन का रिमांड एक ही मर्तबा दें ताकि ये तसल्ली से पूछ सकें, मगर इनको पाबंद करें कि मेरे से केस के मुतल्लिक पूछें। तो अब आप ये बताइए कि तकरीबन 2.5 साल 2 साल जेल में रहे साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, कुछ बन नहीं पाया। 2.5 साल से मरियम नवाज साहिबा पे मुकदमा ये चल रहा है। आप मुझे बताइए, कुछ इस्तगासा दायर नहीं हो सका क्या? 5,500 साल चाहिए किसी मुकदमे को दर्ज करने के लिए? अगर कुछ हुआ है तो विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, 90 दिन में, उससे कुछ ज्यादा कुछ कम में इस्तगासे दायर हो जाने चाहिए। बेसिकली जैसा कि आपने कहा कि हंसी आती है, इसमें और कुछ आ ही नहीं सकता सवाए हंसी या रोने के, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है एहतसाब से, इसका ताल्लुक है इंतकाम से कि आपने उलझाए रखना है और जेलों में रखना है। और अगर कोई आवाज बुलंद करे, आप शुक्र करें खुदा का, आपको भी शायद ये प्रोग्राम करने पे पकड़ के ले जाते, अगर आप मुल्क में इस वक्त होती तो पकड़ के ले जाना था उन्होंने। नैब ने आप पे भी कोई मुकदमा डाल देना था कि जो आपने कान में आला लगा रखा है ये कहां से आया, इस बुनियाद के ऊपर एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मजाक है, मगर भोंडा मजाक है। सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एंड भी करेंगे। ये एसिड बियॉन्ड मीन्स वाला आप पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? एसिड बियॉन्ड मीन्स के बारे में 4 सफ़ों पे मुश्तमिल हुकूमत पाकिस्तान ने खत भेजा हुकूमत ब्रिटानिया के 4 जगहों पे, एक डाउनिंग स्ट्रीट में और एक FCO फॉरेन ऑफिस, होम ऑफिस, और मेट्रोपॉलिटन पुलिस यूके कि गुल बुखारी के एसिड्स बियॉन्ड मीन्स आप लोग चेक करें, क्योंकि ये आपकी मैंने तो निशानदेही भी कर दी, मैंने तो निशानदेही कर दी। ये कान का आला जो है ये आप कहाँ से लिया आपने? नहीं, पर ये क्या सोच के लिखा था कि बरतानवी हुकूमत भी वही हरकतें करेगी। फिल्म नहीं देखी जिसमें कहते हैं कहाँ से आए हैं ये झुमके? ये वही है एसिड बियॉन्ड मीन्स जो है ये। इन्होंने कहा था, और वो हमारे जो सहाफी दोस्त हैं जिन्होंने पूरा 4 सफ़े का लेटर वो पढ़ा, तो कहते हैं कि मैं ना कोक लिया था, वो पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से कोक गिर गया। वो इतना हिलेरियस खत था, और वो इन्होंने ऑल सीरियसनेस यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत को लिखा कि गुल बुखारी आपकी सरजमीन पे बैठकर दहशतगर्दी कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और हेट्रेड फैला रही हैं, वही वाली बातें जो मरियम के बारे में लिखी है ना अभी नैब ने, कि ये तनकीद और हेट्रेड पता नहीं, और आप ऐसे करें कि आप इनके एसिड बियॉन्ड मीन्स चेक करें। और वो झुमकों वाली बात, झुमका जो था मेरा उस खत में, वो था एक ट्रिप वॉशिंगटन डीसी का। आप चेक करें ये वॉशिंगटन डीसी कैसे होकर आई है, इसके पास पैसे कहाँ से आए। भाई मुझे अगर पता होता कि आप इस तरह की दहशतगर्दी करती हैं तो मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आता। अब आपने मुझे खौफजदा कर दिया। मैंने कौन सी दहशतगर्दी? ये अभी 4 सफ़े का खत आपने बताया, दहशतगर्दी आपकी जो थी ये तो साल पुरानी बात है, ये तो साल पुरानी शायद बात है, पिछले फरवरी की बात है।
تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ آپ وہی مثال میں نے دی. مجھے صرف سوال پوچھنے تھے کہ یہ کیا سوچ کر اس طرح کے سوال کرتے ہیں. بہرحال کھوکھر صاحب نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے, وہ تو آپ دونوں کا بے انتہا شکریہ, بہت مشکور ہوں آپ کے ٹائم کا. وی ہیڈ اے لولی ڈسکشن اینڈ آئی ہوپ آئی ول ہیو یو فریکوینٹلی on this show. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. Thank you. تھینک یو.